اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا کر دیجیے. عزیزان من، آج دسمبر 1973 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 22 سے ہو رہا ہے. 22/22. سابقہ 2 اتواریں درس کا ناغہ رہا. 12 تاریخ کی اتوار کو تو میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اور 19 تاریخ کو قائد اعظم کی جشن ولادت کی تقریب میں ہم نے ایک جلسہ عام کیا تھا. اس کی وجہ سے تو اتنا لمبا جو ناغہ پڑ گیا ہے، تو تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ پچھلی آیات میں یہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے اس حق پر مبنی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، آخر الامر انہیں شکست ملے گی اور وہ بڑی ہی ذلت آمیز شکست ہوگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم ان چیزوں کو جہنم کی اس طرح سے تعبیر کرتا ہے. اس دنیا کے اندر ذلت اور خاری، شکست اور بے کسی کی زندگی، وہ یہاں کا جہنم ہے، اور اس کے بعد زندگی تو آگے بھی چلتی ہے، پھر آخرت کا جہنم ہے ایک. تو اسی سلسلے میں پچھلی آیات میں اس کی تفاصیل آ رہی تھی. اسی سلسلے میں زیر نظر آیت میں یہ کہا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، کہ وہ جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس عذاب سے نکل جائیں، وہ نکل نہیں سکیں گے، انہیں پھر اس میں لوٹا دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا. تو اب اس سے ایک تو یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ جو ہمارے ہاں عام تصور ہے کہ جہنم میں کچھ عرصے کے لیے سزا بھگتنے کے لیے ڈالے جائیں گے اور سزا کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. بعض اسے سزا کے طور پہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کی آلائشیں دھونے کے لیے، جیسے دھوبی بھٹی چڑھا دیتا ہے کپڑوں کو، تو اس طرح سے وہ بھٹی چڑھانے والی یہ بھی ایک مثال دے دیتے ہیں کہ وہاں جب علائشیں صاف ہو جائیں گی تو پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ تصور یہی ہے جو چلا آ رہا ہے کہ بہرحال جہنم وہ اتنی سی مدت کے لیے ہے، خواہ اسے سزا کہیے یا وہ سینیٹوریم کہا کرتے ہیں، سینیٹوریم کہیے، ہسپتال کہیے، علاج کے لیے وہاں بھیجا جائے گا. قرآن کریم کی روح سے یہ تصور صحیح نہیں ہے. اصل میں تصور جب یہ سزا کا تصور ذہن میں آئے تو پھر تو واقعی کچھ مدت متعین کرنی پڑتی ہے. ابھی طور پہ وجود اس کے کہ کسی کو پھانسی دے دیا جائے تو موت سے ختم ہو جائے، تو وہاں تو لکھا ہے کہ موت نہیں آئے گی. تو یہاں کی جو سزا کا تصور ہے، اگر اس کے مطابق وہاں کے جہنم کو لیا جائے تو واقعی اس سے یہی آتا ہے کہ کچھ تو مدت ہونی چاہیے، لیکن قرآن تو اس سے بہت بلند دے جاتا ہے. یہاں سزا کا سوال نہیں ہے. یہ تو زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے پہنچ رہی ہے. یہاں بھی قانون یہی ہے ارتقاء کا جو خدا کا مقرر کردہ ہے کہ جو نو اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے کہ وہ زندہ رہے اور آگے بڑھے تو وہ تو آگے بڑھ جاتی ہے، اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے اور یا وہیں رک جاتی ہے.
جامد ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی، اسی حالت کے اندر وہ رہتی ہے۔ یہ ہے وہ قانون ارتقاء جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور آج اس زمانے میں جس قدر یہ تحقیقات ہوئی ہیں زندگی کے متعلق، وہ قرآن کی اسی صداقت کی شہادات ہم پہنچاتی ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو قرآن یہاں پہنچ کے، یہ جو یورپ کے عام سائنسدان ہے وہاں یہاں تک تو ان سے متفق ہے یا قرآن کی صداقتیں ان کی تائید کرتی ہیں، اس سے آگے دونوں کے راستے مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ زندگی کو اسی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں، یہی طبی زندگی یہاں تک کہ کوئی ارتقاء کے وہ قائل ہے، لیکن اس کے بعد وہ زندگی ہی کو ختم کر دیتے ہیں تو مزید ارتقاء کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم زندگی کو یہی ختم نہیں کرتا، وہ زندگی کو آگے بھی لے جاتا ہے، اور جب آگے لے جاتا ہے تو پھر یہی قانون ارتقاء وہاں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ تو اس زندگی میں جو انسان اپنی ذات کی اتنی نشو و نما کر لیتا ہے کہ وہ اس سے اگلی بلند زندگی یا بلند زندگی کی منزل طے کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ تو پروموٹ ہو کے آگے چلے جاتے ہیں، اگلی جماعت میں چڑھ جاتے ہیں، یوں کہہ لیجئے۔ اور جن کی نشو و نما ایسی نہیں ہو پاتی، جن میں زندگی کی اگلی بلند منزل کی سطح پر زندگی بسر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ روک دیے جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ قانون ارتقاء ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہنم کے لیے جہیم بھی کہا گیا ہے، رک جانے والی چیز یا روک دینے والی چیز کہا گیا ہے۔ زندگی وہاں رک جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتی۔ اور جنت کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ جنت بھی آخری مقام نہیں ہے زندگی کی ارتقائی منازل کا۔ وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اہل جنت کی پیشانیوں کا نور انہیں ان کے اگلے راستے روشن کرتا چلا جائے گا۔ تو وہ تو آگے بھی راستے ہیں جنہیں یہ روشن کرتا ہوا چلا جائے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، وہ کہا ہے اس نے، وہ تو عجیب چیز ہے۔ منتہا اس کا جنت نہیں، راستے میں وہ بھی ایک زندگی کی منزل ہے جس میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے ذرائع موجود ہوں گے۔ زندگی آگے بڑھے گی، اگلی منازل کو طے کرے گی۔ ہم زندگی کی اس سطح پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندگی کس قسم کی ہوگی، وہ منازل کیسے طے کی جائیں گی، لیکن قرآن سے اتنا واضح ہے کہ زندگی مزید ارتقائی منازل طے کرے گی، اور جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی وہ روک دیے جائیں گے، اور اسے جہیم یا جہنم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو احساس ہے رک جانے کا باقیوں کے مقابل میں، یہ ہے جہاں بھی کہا ہے یخرجوا منہا من غم، کہ جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس غم سے نکل جائیں تو وہ اس غم سے نکل نہیں سکیں گے۔ حساس طبایا طالب علموں کو فیل ہو جانے کا جو غم ہوتا ہے، اور وہ اگر ایسا ہو کہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا، آخری چانس ہو اور اس میں ہو جائے فیل اور حساس و طبیعت۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں تو تم لوگ اپنی مختلف قسم کی ایکسکیوزز اور معذرتوں سے اپنی یہ جو احساسات کی شدت کی قوت ہوتی ہے اسے دبا دیتے ہو، لیکن وہاں تو وبصرک الحدید، تمہاری نگاہیں ایسی ہو جائیں گی کہ جیسے وہ لوہے کے ٹکڑوں سے بھی آر پار ہو جائیں، تو وہاں تو یہ چیز چھپ نہیں سکے گی۔ لہذا یہ جو احساس کی شدت ہے اس سے یہ کہا ہے غم ہے جس کے اندر وہ محفوظ ہوں گے، اور اگر وہ چاہیں گے کہ اس غم سے نکل جائیں تو نکل نہیں سکیں گے۔ یہ غم ہے جس کے متعلق کہا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ وہ ہے کہ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے، تو وہ تو دلوں کو لپیٹنے والے شعلے ہیں، اسی لیے یہاں اس کو غم سے تعبیر کیا ہے قرآن کریم نے، تو اسے نکلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بڑا سائنٹیفک طریق ہے زندگی کا جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے،
اور باقی دنیا مذاہب کی کتابیں تو اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں، اس لیے جو اوریجنل ان کی کتابیں ہوں گی اس میں تو یہی تصور ہوگا، لیکن جو ان کے ہاں کی اس وقت کی مسخ شدہ کتابیں ہیں ان میں تصور وہی ہے، جیل خانے کا سا تصور ہی ہے، سزا کا تصور ہی ہے، وہاں داخل کرنا اور وہاں سے نکال لینا۔ یہ تصور آج پورے قرآن کریم کے اندر یہ تصور ملے گا، اور یہ وہ تصور ہے کہ علم اور تحقیقات فکری سائنٹیفک یہ ساری اس کی تائید کرتی ہیں جو قرآن نے کہا تھا۔ باقی رہا یہاں کا جہنم، تو اس میں تو یہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس جہنم کے اندر سے اگر کوئی نکلنا بھی چاہے اسے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ ہی نہیں ملتا، وہ دوسری مملکتیں ویزا ہی نہیں دیتی، تو وہیں رہنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس سے نکلنے کا ارادہ بھی کریں گے اس غم سے تو نکل نہیں سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ بتایا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر۔ عام سادہ الفاظ میں تو اس کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے، پانی رکھ دیجیے کہ اس کا ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگی۔ وہ جنت عام ترجمے میں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو، وہاں انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشمی لباس۔ اب یہ چیزیں یہاں بھی آئی ہیں، دوسرے مقامات پر بھی اسی قسم کی چیزیں آئیں گی۔ قرآن کریم نے خود یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کا سارا بیان جو ہے وہ تمثیلی بیان ہے، مثال کے طور پر وہ بیان کیا گیا ہے، فی الحقیقت وہ بات نہیں ہے۔ مثلاً ایک 13/35 13/35 مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار وغیرہ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھو، تو جو کچھ بھی جنت کے متعلق آئے گا وہ تمثیلی انداز ہے، مثال کے طور پہ بات سمجھائی گئی، اور بات ہے بھی ٹھیک۔ اس سے اگلی سٹیج جو ہے، اگلی منزل جو ہے زندگی کی، ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کی حقیقت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ در حقیقت اس کی کنہ و ماہیت اور حقیقت وہ ہے کیا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ رحم مادر کے اندر کے بچے کو لاکھ سمجھاؤ کہ باہر کی کائنات کیسی ہے، اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارا موجودہ زندگی کی سٹیج ہے، ہم گھرے ہوئے ہیں، بات لمبی چلی جائے گی اور دوسری طرف چلی جائے گی۔ ہم گھرے ہوئے ہیں زمان اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی حدود کے اندر، ہمارا ذہن محدود ہے، وہ ان محدود چیزوں کے اندر ہی سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کا تخیل، اس کا تصور جب بھی آئے گا تو محدود چیزوں کے اندر آئے گا، لامحدود کے متعلق تصور آ ہی نہیں سکتا کسی محدود شے میں۔ اور اس سے اگلی زندگی جو ہے وہ تو بہرحال ان حدود سے تو آگے ہے، ماورا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تمہارا موجودہ شعور اس کی کنہ اور حقیقت کو نہیں پا سکتا، اس کی مثال بس یوں سمجھو۔ اب جب مثال سے سمجھانی ہو کوئی بات تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو اولی مخاطب قوم ہوگی، جو جو چیزیں ان کے ذہن میں زندگی کی بلند ترین نعمتیں، آسائشیں، آرام،
رعنائیاں، شادابیاں، حسن، یہ جو کچھ ان کے تصور میں ہوگا وہی بیان کیا جائے گا نا. یعنی عربوں کو اگر یہ بتا دیا جاتا وہاں کے ساتھ وہاں تمہیں مکان ملیں گے جیسے تاج محل ہوتا ہے اس قسم کا، کیا سمجھتے وہ جی کیا کیا گیا یہ. عربوں کی زندگی سخت گرم ملک، ریگستان، ایسا صحرا کہ میلوں تک کہیں سبزی کا نشان نہیں. ان کے ہاں ان کے تصور میں سب سے زیادہ آرام دہ آسائش کی چیز باغات ہو سکتے تھے. اور باغات بھی کیا، جہاں کہیں 4 کھجور کے درخت کھڑے ہوتے تھے اسے وہ باغ کہا کرتے تھے. وہ ان کے نزدیک غنیمت. نخلستان، تھوڑا سا کہیں پانی جمع ہوا، اس کے گرد ذرا ذرا سی گھاس ہوئی، 2-4 درخت ہوئے، جنت موج ہو گئی. جنت اس کا نام جنت تھا، جنت کے معنی باغ ہیں. وہ وہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرے، پانی خشک ہوا، کھانا بدوش کندھے پہ رکھا اپنا گھر، پھر چل نکلی. اب انہیں اگر یہ بتایا جائے کہ بھائی باغات اتنے گھنے ہوں گے، درختوں کے سائے یہاں سے وہاں تک، جھومتی ہوئی شاخیں، لدے ہوئے پھل، نیچے ان کے اس قسم کا پانی رواں جو کبھی خشک ہی نہ ہو، پت جھڑ بھی نہ ہو، ان کے ہر موسم میں پھل دیتے چلے جائیں. نہیں، ان کے لیے تو راوی ایسے لکھتا ہے اس زندگی کے لیے ٹھنڈک ہر طرح کی. تو میں نے دیکھا کشمیر میں وہاں وہ جو حضرت بل کے اندر وہ واز کہہ رہا تھا، وہ واعظ وہاں کا، وہ کہہ وہاں رہا تھا یہی کہ ادھر جائے گا جنت میں تو وہی ٹھٹرنے والی ٹھنڈک ونڈک کچھ نہیں ہوگی، کانگیاڑیاں ہوں گی، آگ ہوگی، اس کے اندر تاپیں گے بڑے مزے سے، لحاظ بڑے اچھے اچھے ملیں گے تمہیں. تو ٹھیک ہے، اگر انہیں کہا جائے کہ وہاں ٹھنڈ ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، سایہ ہی سایہ ہوگا، وہ کہہ رہا ہو ایسے ڈلا دے دے بھائی صاحب. تمثیلی انداز جو اولی مخاطب قوم ہوتی ہے اس کے مزاج کے مطابق دیا جا سکتا ہے. یعنی ان کو یہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجے کی کھجوریں ہوں گی، انگور ہوں گے، طائف میں انار بھی ہوا کرتے تھے، انار ہوں گے، یہ کچھ ہوگا. اگر وہاں ہمیں اگر کہا جاتا ہے تو وہ کہتے کہ صاحب ایسا عمدہ لنگڑا اور سمر بہشت ملے گا، تمہیں مزہ آ جائے گا. تو ٹھیک ہے. انہیں اگر کہا جاتا کہ صاحب نہایت اعلیٰ درجے کا شیرین آم ملے گا، وہ پوچھتے یہ ہوتا کیا ہے. یہ جو ہے نا وہاں جہاں بھی جنت آئی اور اس کے نیچے آب رواں، اور پھر ان کا تصور میں نے کہا ہے نا، دیکھیے نا بیچاروں کا بحر، آج تو ہم سمجھتے ہیں سمندر کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں کہیں بھی اگر تھوڑا سا گڑھا کھود دیا جائے اور اس میں پانی جمع ہو جائے تو اسے وہ باہر کہتے ہیں. نہر ہم تو بہرحال دریا کے بعد نہر تو ہمیں پتہ ہی ہے چھوٹا دریا ہوتا ہے. ان کے ہاں کوئی ذرا سی نالی جنوں پنجابی آگ کہتے ہیں نا، زمینداروں کے کھیتوں نال جڑی ہوندی ہے، وہ اتنی سی نالی، اس میں اگر رواں پانی ہے تو نہر، گڑھے میں کہیں کھڑا ہو گیا ہے تو باہر. یعنی ان کو تو پانی کی قلت اتنی تھی کہ ان کے نزدیک کہیں تھوڑی سی جگہ میں پانی کا جمع ہو جانا بھی سمندر تھا اور رواں ہو جانا اس کا نہر تھی. یہ جو ہے نا تحت الانہار، سمجھ نہیں آتے کہ صاحب اگر وہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں تو درخت کتنے ہو گئے ہوں گے پھر. وہ نہر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اولی مخاطب قوم ہوتی ہے اس کے ذہن، فکر، تصور، تخیل کے مطابق مثال دی جا سکتی ہے. بچے کو مثال سے سمجھائیے تو میٹا فزکس میں آپ بات نہیں کر سکتے ان سے.
تو یہ ہے وہ قرآن کریم کے تمثیلی انداز جس میں اس نے جنت کی بات سمجھائی. ان کے عربوں کے ساتھ سب سے پہلے جو ان کو رابطہ پڑتا تھا ایرانیوں کے ہاں سے پڑتا. یہ وہاں آتے جاتے بھی تھا. یہ ایران آج تو بہت ہٹ گیا ہوا ہے نا وہاں سے. یہ ایران کی مملکت، یہ جسے آج میسوپوٹیمیا بغداد تک کا علاقہ، وہ علاقہ جو ہے یہ سارا ہی اس زمانے میں ایران ہی کے تابع تھا. یہ سرحدیں جتنی سی شام کے علاقوں کی یہ ساری وہاں کی تھی. تو وہاں تو ان کا روزمرہ کا آنا جانا، ان کے ساتھ واسطہ. اور ایران اپنی تہذیب میں یا اپنی دولت و ثروت میں اس زمانے میں دو ہی تو مملکتیں تھی، یا بازنطینی مملکت تھی یا ایران کی مملکت تھی. تو ان کا تو معیار زندگی بلند ترین تھا. تو قرآن نے اگر انہیں یہ بتانا ہو کہ جنت کی زندگی میں پہلی تو یہ بات کہ اس قسم کی صحرا کی زندگی، تپش کی زندگی، خلش کی زندگی نہیں ہوگی، باغات ہوں گے، فراوانی سے پانی رواں ہوگا، پھل ہوں گے وہاں، گھنے باغات وہاں ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ایران کے اندر جو ان کی تہذیب میں بلند ترین چیزیں تھیں ان کا ذکر ہے. ایرانیوں کے ہاں جو بادشاہ کے مقرب ہوتے تھے، وہ جیسے اکبر کے نورتن کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، انہیں سونے کے جڑاؤ کنگن پہنایا جاتا تھا. یہاں بھی وہ کنگن دیتے تھے. اور ان کو خلط دی جاتی تھی ریشم کے کپڑوں کی. گلے میں ایک موتیوں کی مالا ڈالی جاتی تھی. تو بلند ترین مقام جو وہاں کے مقربین کا ہوتا تھا وہ یہ انداز ان کا ہوتا تھا. اب قرآن انہیں سمجھانا یہ چاہتا ہے تمثیلی انداز میں ان عربوں کو کہ جو شیر شتر خوردن و سوس مار ایران والے ان کے متعلق بتاتے ہیں نا کہ قوم ملاحظہ فرماؤ، دودھ ملتا ہے تو اونٹنی کا، اور کھانے کو ملتا ہے تو یہ جو گو ہوتی ہے نا جس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، وہ صحرا کے اندر اسی قسم کا کوئی جانور مل سکتا تھا نا، یہ کھایا کرتے تھے. وہ یہ ٹڈیاں جو آتی ہیں یہ کھایا کرتے تھے وہ. تو ایران والے انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ قوم ملاحظہ فرماؤ، اونٹنی کا دودھ اور سوسمار کا گوشت یہ تو یہ کھانے والے. اس قوم کو یہ کہا گیا کہ یاد رکھو جو جنت ملے گی پہلے تو یہ آسائشوں کا سامان یہ ہوگا، اور ثروتیں اور دولتیں اس انداز کی وہ جو ان کے سامنے تھے ایران کے مقربین. یہ جو ہے نا کہ اس میں پھر اساورہ ہوں گے. اساورہ کنگن والے جو ہوتے تھے ان کو کہتے تھے. یہ ایک شہنشاہ کا، آج تو اسے باڈی گارڈ کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ نورتن ہوتے تھے مقرب. ان کا نام ہی اساورہ تھا صرف اس لیے کہ ان کو وہ کنگن، صرف وہ کنگن وہ پہن سکتے تھے شاہی، دوسرے لوگ نہیں پہن سکتے تھے. تو جیسے سر کا خطاب دے دیتے تھے. یہ تو قوم بنیوں کی تھی نا، پیسہ ویسا دینا نہ پائے، خطاب ہی دے کے تو کھا جاتے سن. وہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے. تو وہ اساورہ جو ہے وہاں کے، یہ وہاں ایران کے شہنشاہ کے مقرب ترین باڈی گارڈ نورتن جو تھے یہ تھے وہ. اور ان کی نشانی یہ تھی کہ جڑاؤ کنگن اور موتیوں کی مالا اور خلط ان کو حریری ریشم کی یہ دی جاتی تھی. تو قرآن نے مثال کے لیے جو تمثیلی طور پہ جو بات بتائی ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، رواں پانی، خضاء نا آشنا درخت، اکلھا دائمن ہمیشہ پھل دینے والے، اور پھر اس کے بعد پوشاک تمہاری وہاں یہی جو ایران کے مقربین کی، بڑے بڑے وزراء اور کی حریری اطلس کی. دوسری جگہ ہے صوفے بیٹھنے کے لیے قالین بچھے ہوئے لبے جو، یہ وہی چیزیں جو ایران میں ہوتی تھی. اور پھر یہ کنگن پہنے ہوئے سونے کے، موتیوں کے مالائیں گلے کے اندر. تو اب آپ سمجھ لیجئے نا
کہہ دیا ہے کہ مثل الجنت اللہ، مثال یوں سمجھو اس جنت کی، گویا بس اب یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ ان الفاظ کی روح سے یہ نہیں ہے کہ واقعی وہاں اس قسم کے کنگن پہنا دیے جائیں گے اور اس قسم کے موتی اس میں گلے میں ہار ڈال دیا جائے گا اور یہ حریری اور ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. یہ اس لیے کہ یہ جو زندگی گزاری ہے انہوں نے، اس زندگی میں ان کی رہنمائی کی گئی تھی خوشگواریوں کی طرف، اس راستے کی طرف صراط الحمید، جس میں ہر قدم پہ حمد و ستائش ہو. راستہ ہر قدم پہ موجب حمد و ستائش. یہ اس راستے پہ چل کے آئے تھے اور اس لیے یہ پھر اس منزل پہ آ کے پہنچے. غور فرمایا آپ نے کہ یہ وہ جو منزل ہے، جو جنت جسے کہا گیا ہے، وہ ملی کیسے ہے؟ صراط الحمید. ہم صراط المستقیم ہی کی صرف دعا مانگتے ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ ٹھیک ہے. اسی صراط کی صفت دوسری ہے، صراط الحمید بھی ہے. الحمید تو خدا کی صفت بھی ہے، لیکن وہ جو راستہ اس کی طرف لے جانے والا ہے اسے بھی صراط الحمید کہا ہے قرآن نے. خود راستہ بھی باعث حمد و ستائش. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں اس مکیاولی سیاست کے اندر مشہور ہو گئی کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اچیوڈ، منزل تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کا راستہ اختیار کر لو، سب جائز ہو جاتا ہے، جائز ناجائز حرام حلال سب جائز، بشرطے کہ تمہیں مقصد حاصل ہو جائے. یعنی یہ ہے ہمارے ہاں کا اس دور کی سیاست، نہیں زندگی یہ ہے کہ مقصد تم حاصل اپنا کرو، کسی طریقے سے کر لو، ہر طریقہ جائز ہو جائے گا بشرطے کہ مقصد میں کامیابی ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ غلط راستہ صحیح گاؤں کی طرف پہنچا ہی نہیں سکتا. عجیب چیز. جو منزل ہے، جس گاؤں تم نے جانا ہے، غلط راستہ اس گاؤں کی طرف نہیں پہنچا سکتا. وہ راستے کا صحیح ہونا جو ہے اسے مقدم سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے صحیح راستہ ہی صحیح منزل تک پہنچا سکتا ہے. یہاں راستے میں اور منزل کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح، جس قسم کا بھی جی چاہے راستہ اختیار کرو وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے تو وہ راستہ صحیح ہو گیا. غلط ہے. راستے کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے کہیں صراط المستقیم کی دعائیں سکھائی اور کہیں اسے صراط الحمید کہا ہے. صراط خود راستہ بھی وہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ غلط بات ہے کہ مینز ہم کوئی اختیار کر لیں، ذرائع جس قسم کے جی چاہے اختیار کر لیں، اگر وہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں تو پھر سارے راستے جائز قرار پا جاتے ہیں. غلط. اس صراط کا بھی صراط مستقیم اور صراط حمید ہونا چاہیے. یہ راستے اور منزل میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے پروگرام کی روح سے عزیز آنے میں. بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ سے روپیہ کما کے حج کرانا قرآن کی روح سے جنت میں نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ راستہ غلط ہے. اس کے برعکس ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. اب یہاں ہم آ گئے اور یہاں تو ہمیں پیچھے لوٹنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ
12 تاریخ سے پہلے 5 تاریخ کا درس جو تھا وہ میں نے مختص کر دیا تھا کعبے اور حج کے متعلق. میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی روح سے کعبہ کیا ہے اور حج سے مقصود کیا ہے، اور وہ اسی لیے کہا تھا کہ اس کے بعد ساری آیات جو ہمارے سامنے آئیں گی وہ ساری ہی کعبے اور حج سے متعلق ہیں. تو ان کی تشریحات تو میں نے پورے اس ایک درس میں کر دی تھی. اب یہ جو آیتیں سامنے آئی ہیں تو وہ پوری تفصیل تو سامنے نہیں آئے گی، وہ تو بیان کی جا چکی ہوئی ہے، اور اسی لیے میں نے پورا وقت کر دیا تھا درس یہ کہ جب یہ چیزیں آئیں تو پھر یہ ایک ایک آیت پہ مجھے رک کے یہ سب کچھ نہ سمجھانا پڑے. یہ ایک کشمکش چلی آ رہی تھی حق اور باطل. کیا تھا یہ حق اور باطل؟ ایک غلط نظام تھا جو عرب میں قریش کے ہاتھوں مسلط ہو رہا تھا. غلط نظام. ان عربوں کے ہاں یا قریش کے ہاں، جب ہم عرب کہتے ہیں تو اصل میں وہاں آباد خطہ یہی تھا جسے آپ مکہ کہتے ہیں. 2-3 تو سارے، اب بھی 2-4 ہی شہر ہیں وہاں. اس زمانے میں تو یہی ایک تھا مرکز آبادی کا. باقی تو قبائل تھے، صحراؤں میں وہ رہتے تھے جنہیں آپ بدوی یا اعراب کہا جاتا ہے. شہری زندگی انہی لوگوں کی تھی اور ان میں مکہ مرکزی مقام رکھتا تھا. اور پھر یہ مکہ سارے عرب میں مرکزی مقام حیثیت اس کی تھی کعبے کی وجہ سے. کعبے کی تولیت تھی قریش کے پاس. حکومت وہاں باضابطہ کوئی نہیں تھی، مملکت کوئی نہیں تھی. وہ جو ابتدائی دور کی قبائلی زندگی ہماری ہوتی ہے نا، شہر بھی تھا لیکن زندگی ابھی قبائلی قسم کی تھی، پنچایتیں جس طرح سے ہوتی ہیں. تو بادشاہت کا تو تصور نہیں، لیکن وہ جو جذب انسانیت کے جذام کی 3 چیزیں ہیں نا، ملوکیت، بادشاہت، یعنی انسانوں کی انسانوں پر حکومت. اس کا نام یہ نہیں ہوگا کہ وہ بادشاہ نام رکھ لیجئے تو وہ ملوکیت ہو جاتی ہے، اور اگر سیکولر ڈیموکریسی رکھ لیجئے نام تو وہ ملوکیت نہیں رہتی. قرآن کی روح سے یہ فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ کوئی شے نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کی انسانوں پر حکومت، اس کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو، وہ قرآن کی روح سے یکسر استبداد ہے، استحصال ہے، لعنت ہے، فرعونیت ہے. حکومت صرف خدا کے حکام کی ہوگی. یہ اسلام ہے اور یہی جائز. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ قریش کے ہاں بادشاہت تو نہیں تھی، لیکن حکومت بہرحال انسانوں کی انسانوں کے اوپر تھی. خدائی احکام تو ان کے پاس تھے ہی نہیں. دوسری علامت انسانیت کے لیے مذہبی پیشوائیت. انسانوں کی حکومت خدا کے نام پہ، یہ سیکولرزم سے بھی بدتر چیز ہے. سیکولرزم میں انسان حکومت کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو یہ کہہ کے کہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کی جگہ الٹ کے دوسرے انسان آ جاتے ہیں، وہ ان قوانین کو منسوخ کر سکتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے قوانین ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم جو قانون نافذ کرتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ تو بدلا ہی نہیں جا سکتا، اس کے خلاف کہیں اپیل ہی نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تھیوکریسی یا مذہبیت یا مذہبی پیشوائیت. یہ وہاں مسلط. کعبے کی تولیت صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ ایک مقام تھا، درگاہ تھی ایسی جہاں نذرانے چڑھتے تھے، چڑھاوے چڑھتے تھے، یہ کچھ بھی ہوتا تھا. اصل یہ چیز تھی کہ وہ کعبے کی تولیت کے مقام
کی بنا پر پورے ملک میں ایک مقام معزز رکھتے تھے قریش. خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے کہ عربوں کا سا ملک وہ تھا، یعنی جہاں آپ سوچیے کہ نہ کوئی باقاعدہ بادشاہت، نہ کوئی فوج، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی قانون، راستے تک بھی نہیں تھے، دن دہاڑے قافلے لوٹتے تھے سر. یعنی لوٹ مار پہ ہی تو گزارا تھا اس ساری قوم کا. کھیتی باڑی بھی وہاں نہیں ہوتی تھی، ذرائع پیداوار کوئی نہیں تھے، آمدنی کے ذریعے کوئی نہیں تھے. اسی لیے آج بھی جسے آج غنیمت کہتے ہیں، ہر مال جو یوں ہاتھ آ جائے اسے غنیمت کہتے ہیں نا. ان کے یہاں غنیمت کیا تھا؟ غنیمت تو غنم سے ہے نا، بھیڑیں بکریاں لوگوں کی وہ لوٹ کے لے جاتے، تو وہاں محفوظ ہی نہیں ہوتے. لیکن عربوں کے قریش کے متعلق قرآن نے شہادت دی ہے کہ رحلت الشتاء والصیف، کہ کعبے کی تولیت کی بنا پہ تمہارا مقام یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں کسی کا کوئی قافلہ محفوظ نہیں، تمہارے قافلے سردی اور گرمی ہر موسم میں روا دوا چلتے رہتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان قافلوں پہ ہاتھ ڈال دے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مذہبی تقدیس سے کتنا فائدہ اٹھاتے تھے یہ لوگ. اب بھی جہاں جہاں مذہبی تقدس ہوتا ہے ان چیزوں میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. مشہور ہوتا ہے کہ وہ چور گیا حضرت صاحب کی پیر جی کی گھوڑی چرانے کے لیے، وہ گھوڑی کو چرا کے رستہ ہاتھ میں لیا تو اندھا ہو گیا، پھر باندھ دی، پھر نظر آنے لگ گیا، پھر پکڑے، پھر اندھا ہو گیا. یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جہاں تقدس ساتھ شامل کر دیا جائے. تو عربوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ مشہور تھا کہ یہ تولیت کعبہ کے، یہ جو کعبے کے متولی ہیں قریش، ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یعنی اور تو اور یہ جو حج کے لیے آتے تھے لوگ اور وہ اپنے ساتھ مویشی جانور لاتے تھے، آگے بات آتی ہے، وہاں آ کے وہ تو چڑھاوے چڑھاتے تھے لیکن بہرحال وہاں ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے. وہ ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے تھے جس پہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کعبے جا رہے ہیں. وہ جو قرآن نے کہا ہے ہدایا محلھا البیت العتیق، کعبے کی طرف جانے والے یہ تحفے کے جانور، وہ قلائد ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے. یہ اس کے اوپر نشانی ہوتی تھی، وہ جیسے یہ وہ سانڈ وغیرہ وقف ہو جاتے ہیں نا، منت مانی جاتی ہے، وہ نظر ہو جاتے ہیں کسی کے، پھر ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. وہ اسی طرح سے ان جانوروں کے ایک پٹا ڈال دیتے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بھائی یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں جانور، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. تو مذہبی پیشوائیت کی بنا پر قریش کو یہ چیز حاصل تھی. اور تیسری چیز سرمایہ داری. مذہبی پیشوائیت بھی سرمایہ داری کی ایک قسم ہے اور بڑی عجیب، بڑی ہی لطیف قسم ہے. سرمایہ دار کو تو کچھ سرمایہ لگا کے کچھ آمدنی آتی ہے، یہ کچھ بھی انویسٹ نہیں کرتے اور آمدنی چلی جا رہی. یعنی عجیب انڈسٹری ہے. انہی میں سے پھر یہ تاجر تھے، تاجر ایسے کہ جن کے قافلے یہاں سے وہاں تک محفوظ. مکہ منڈی تھی، مرکزی منڈی تھی. یہ جو ان کے ہاں پھر حج تھا نا، یہ انہی چیزوں کے لیے رہ گیا تھا. اب بھی جو ہمارے یہاں میلوں پہ منڈیاں لگتی ہیں نا، وہ یہ سمجھ لیجیے کہ سارے ملک کی سب سے بڑی منڈی. چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگتی تھیں تو عمرہ کہلاتا تھا، اور وہ سالانہ ایک لگتی تھی وہ حج کہلاتا تھا ان کے ہاں. تو اسی طرح سے وہ جانور اور یہ ساری چیزیں وہاں لیے چلے آ رہے تھے. اصل تو شاید وہ اور تھی. اب اسلام آیا، اس نے جو دین کا تصور دیا، اس نے کہا کہ
مملکت جو ہے اس مقصد کے لیے کہ اس میں خدا کے احکام اور قوانین جو ہیں وہ عملاً نافذ ہوں. اب ہر مملکت کا ایک مرکزی مقام ہوگا. جیسا میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی آپ ماسکو کہتے ہیں آج تو اس سے مراد کوئی ایک شہر نہیں ہوتا. وہ جو کمیونزم کا نظریہ ہے اس کا منبع یا سرچشمہ کہلاتا ہے. وہ واشنگٹن آپ جب کہتے ہیں تو اس کے معنی ایک شہر نہیں ہوتا. اسی طرح سے جب مکہ کہا جاتا تھا نا یا کعبہ کہا جاتا تھا اس سے مراد وہ ایک مکان نہیں ہوتا تھا وہ پتھروں کا. ویسے آپ بھی اس کو جا کے دیکھیے تو مکان کی حیثیت سے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں ان بادشاہوں کے وہاں محلات دیکھیے جا کے خدا کے گھر میں تو اللہ ہی اللہ. تو وہ اس کے پتھر اور اس کی اینٹیں یا جو کچھ بھی وہ تھا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن نے ان چیزوں کو شاعر اللہ کہا ہے. نظام خداوندی کے سمبلز علامات. جیسے میں نے کہا ہے کہ جھنڈا علامت ہوتا ہے کسی مملکت کی. علم سرنگون ہو گیا جھنڈا کیا ہوتا ہے وہ کوئی ایک ڈنڈا اس پہ ایک کپڑا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس جھنڈے کا احترام کتنا پہ کیا جاتا ہے. تو یہ کعبے کی حیثیت یہ جو اب مملکت قائم ہو رہی تھی جس میں قوانین خداوندی کو نافذ ہونا تھا اس کا مرکزی محسوس مقام تھا جو یہ کعبہ تھا. پہلے دن سے یہ بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا. تو یہ اس کی حالت بگڑ گئی تھی. جیسے دین مسخ ہو کے مذہب بن گیا تھا اسی طرح سے جو دین کے شعائر تھے سمبلز تھے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ بت پرستی میں تبدیل ہو گیا. ان چیزوں کی پرستش ہونے لگ گئی. تو یہ جو اب مملکت خداوندی قائم ہو رہی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے تو اس میں یہ جو تھا سینٹرل مرکزی مقام اس مملکت کا پہلے دن سے اس کو وہی مقام اب حاصل ہونا تھا جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا. فتح مکہ یہ نہیں تھا کہ بڑی ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس مملکت کو کہ ایک شہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے. یہ بات نہیں تھی. یہ حکومت خداوندی کا مرکز بن ہی یہی سکتا تھا کعبہ کیونکہ پہلے دن سے یہ بنایا ہی اسی غرض کے لیے تھا. اسی لیے ساری کائنات کے مالک خدا نے اس کو اپنا بیتی اپنا گھر کہا تھا. ورنہ کائنات میں کون سے مقام ہے جو خدا کا نہیں ہے. یہ تھی کعبے کی حیثیت. یہ جو چیز تھی نا کہ قریش اسے نہیں جانے دینا چاہتے تھے مدینے کی مملکت کے ہاتھ میں وہ اس لیے کہ یہ وہاں میں نے کہا نا کہ اس کوٹھے کی کوئی ایسی قیمت نہیں تھی. اس کی وجہ سے قریش کو یہ سارے مفاد حاصل تھے. ان کا مقام چھن جاتا ہے. یہ مجاوروں سے درگاہیں چھین لیجئے اس کے بعد پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. تو آپ سوچئے کہ کعبے کے مجاور جو ہوں ان سے اگر یہ درگاہ چھن جائے تو باقی کیا رہتا ہے ان کے پاس. یہ تھی کشمکش. وہ اس نظام کو وہاں مسلط نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. وہ اس کعبے کی درگاہ کو کسی دوسرے کی تولیت میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے. اس سے ان کا رہتا کچھ نہیں تھا. اب اس پس منظر میں قرآن کی آیات کو دیکھیے
کہ اس کعبے کو اس مملکت خداوندی نے اپنی تولیت میں لینا تھا، اس مملکت کا مرکزی مقام بنانا تھا، وہاں اس مملکت کے نمائندے انہوں نے جمع ہونا تھا، مملکت کے امور پہ گفت و شنید کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، مشاورت کے لیے یہ حج تھا، اور پھر سال بھر میں چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں کرنی تھی، وہ عمرہ تھا۔ وہ مقام تو وہی رہا، وہ مقام تو وہی رہا، اس مقام کی حیثیت ساری بدل گئی۔ قریش یہ نہیں چاہتے تھے اب اس تناظر میں عزیزان من سنیے یہ آیات کیا ہوئی۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاقب فیہ والباد۔ یہ اب میں نے کہا نا کہ اب کچھ کشمکش کی معنویت آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ راستے جو خدا کی طرف جانے والے ہوں ان میں روک بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انسانیت کو ان راستوں کے اوپر نہیں چلنے دیا جائے گا۔ یہ سبیل اللہ کی اصطلاح بڑی بلند اور جامع اصطلاح ہے۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ ممکن شکل جو حکومت خداوندی کے قیام میں ممد و معاون ہو، وہ ہے سبیل اللہ۔ کشمکش یہ تھی یصدون عن سبیل اللہ، یہ اس کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ بات نہیں ہوگی کہ حکومت کسی انسان کی باقی نہ رہے، پیشوائیت انسانوں کی باقی نہ رہے، سرمایہ داری انسانوں کی باقی نہ رہے۔ یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بنتے تھے، اور اس کے لیے سمبولکلی علامت کے طور پر کیا تھی؟ مسجد الحرام، کعبہ جو ہے یوں سمجھیے کہ کعبے کی طرف آنے نہیں دینے گے۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ وہ یہ جو کوٹھا تھا اس کی طرف لوگوں کو نہیں آنے دیتے تھے۔ جس نظام کا مرکز اس نے بننا تھا وہ اسے اس نظام کا مرکز نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ کہا کہ یہ مسجد الحرام، مسجد اب تو ہمارے ہاں صرف مسجد کے معنی مسجد رہ گئے، نہ صرف
اور وہ جگہ جو ہے جہاں 5 وقت جا کے نماز پڑھی جاتی ہے، باقی کوئی مصرف نہیں ہے۔ مسجد تو مقام ہے، یعنی سجدے کے معنی ہی ہیں احکام خداوندی کے سامنے سر جھکا دینا۔ مسجد وہ مقام تھا کہ جہاں احکام خداوندی کے سامنے سر جھکانے کے متعلق تمام معاملات طے ہوتے تھے۔ اتنی واجب الاحترام مقام کعبے کو اسی لیے کہا گیا ہے مسجد۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں یہ دیکھا جائے کہ نوع انسانی احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم کیسے خم کرتی ہے، یہ سجدہ تھا۔ یہ لوگ جو روکتے ہیں اس سے کہ یہ نہ ہونے پائے، اب آپ نے سمجھ لیا کہ مقام کیا ہو۔ پہلا کہ اس کا یہ مسجد حرام، پہلی چیز اس کے لیے تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنی مناپلی وہاں کر رکھی ہے نا، اجارہ داری، کہ یہ ان قریش کی ملکیت انہی کے قبضے میں رہے گی، انہی کی تولیت رہے گی، یہی یہاں رہیں گے، باہر والا کوئی آ کے یہاں اپنی تسلط نہیں جما سکتا۔ پہلی چیز جو قرآن نے اس کے متعلق کہی ہے، جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہا کہ اسے ہم اوپن سٹی ڈکلیئر کریں گے، ساری دنیا کے لیے یکساں، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اور جو باہر تھا باقی دنیا کے اندر ہے، سب کے لیے اوپن سٹی ہوگی یہ۔ کیا ہوا؟ ایک تبدیلی سے قریش کی وہ ساری خود ساختہ جتنی بھی وہ مقامات تھے ساری چھین لی۔ جب کعبے کے مناپلی نہ رہے، درگاہوں کے مجاوروں کو ہٹا دیا جائے اور مناپلی کسی ایک کی نہ رہے وہاں، کسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کتنا بڑا چینج آ گیا۔ للناس، پوری نوع انسانی کے لیے اس کی یکساں حقیقتوں کی سواء العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے ہوں باہر کے لوگ ہوں، سب کے لیے یکساں ہے۔ اور اسی سے ایک مسئلہ ہمارے ہاں بھی آیا تھا، مسئلہ تو فقہ کا تھا لیکن وہ ہے ایک حدیث سے مبنی، کہ مکے کے مکانوں کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہے ان چیزوں کو کیوں سامنے آنے دیا جائے گا؟ بہرحال وہ تو بلند ترین بات تھی جو قرآن نے کہی، مناپلی یا اجارہ داری نہیں ہو سکتی ان کی۔ یہ نہ قریش کا گھر ہے، نہ عجم کا ہے، نہ عرب کا ہے، نہ کسی قوم کا ہے، بیت ہی یہ خدا کا گھر ہے۔ جب خدا سب کا سانجھا خدا ہے تو اس کا گھر بھی سب کے لیے خدا ہے۔ پوری نوع انسانی کے لیے یکساں طور سے کھلا ہوا رہے گا یہ۔ اور میں یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم، اور یاد رکھو کہ جو اس سیدھی سی بات کے اندر ٹیڑھ نکالنا چاہے گا، اور یہ جو ہم نے سب کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں ان میں بند لگانا چاہے گا، جس مقصد کے لیے اس کو ہم نے متعین کیا ہے اس کے خلاف کوئی مقصد اس نے کرے گا تو یاد رکھو کہ اس کو عذاب علیم دیں گے۔ پتہ بھی ہے یہ بظاہر جو یوں ہی ایک لکھنے سے پتھروں کی چار دیواری کا ایک کوٹھا تمہیں نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ابراہیم کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھائی گئی تھی۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور قانون کی اطاعت نہ کی جائے، کہ یہ شرک ہو۔
اب دیکھ لیجئے کہ وہ ایک مکان تعمیر کرا رہا ہے، ایک کمرہ تعمیر کرا رہا ہے، بظاہر وہی پتھروں کا اینٹوں کا گارے کا ہے، اس میں تو یہ بات نہیں تھی۔ یہ کیا چیز ہے کہ اس سے مقصد یہ تھا کہ قوانین و احکام خداوندی کے ساتھ کسی انسانوں کا حکم نہ بنا دیا جائے کہ یہ شرک ہو جائے گا، اس مقصد کے لیے یہ مکان بنایا جا رہا تھا۔ تو اب ظاہر ہے عزیزان من، محض مکان بنا دینے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مقام کسی نظام کا ایک مخصوص مرکز بننا تھا نا، وہ نظام یہ تھا اللہ تشرک بھی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ طاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور ہم نے کہہ دیا ان کو کہ اس ہمارے گھر کو، طہارا کے معنی ویسے تو ہوتا ہے نا پاک کرنا، اس کے معنی ہوتا ہے جو اس کے سایہ نشان چیزیں نہ ہوں ان کو اس سے دور ہٹا دینا۔ پاکیزگی بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ نجاست کو دور ہٹا دیا جاتا ہے، بنیادی معنی یہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس گھر کو بیت یاد ہے، یعنی بنوا رہے ہیں حضرت ابراہیم سے وہی پتھر چنا۔ اب بیتیہ یہ کہا کہ ہمارا گھر ہے یہ جو انہوں نے بنایا ہے، کہا یہ ہے کہ یہ اس گھر کو پاکیزہ رکھیں، اگر یہی معنی کرنے ہیں۔ وہ شرک ہے، پہلے کہا کسی قسم کے شرک کی آلودگی اس میں نہ آنے کا۔ اور یاد رکھیے، پھر دوہرا دیں، توحید ہے خالص احکام خداوندی کی اطاعت، کفر ہے ان تمام قوانین سے انکار، شرک ہے کچھ وہ قانون کچھ اپنے قانون درمیان میں ملا۔ شخصی قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے، پبلک لاز جو ہیں وہ مملکت بنائے گی۔ طاہر بیت للطائفین والقائمین، کہ یہ گھر شرک کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھا جائے گا، طائفین کے لیے بھی قائمین کے لیے بھی۔ عام لفظی ترجمے اس کے ہو گئے طواف کرنے والے، قیام کرنے والے ان کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اتنا اہم مقصد کہ شرک کی آلودگی نہ آنے پائے۔ میں نے عرض کیا عزیزان من کہ جب دین پھر مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، پھر رسومات باقی رہ جاتی۔ یہ جو ہے نا میرے گھر کو تم پاک رکھو، پاکیزہ رکھو، صاف رکھو، یہ تو ہو گیا نا غسل توبہ۔ یہ جو چیز تھی کہ شرک نہ آنے پائے، کہا کہ اب بت اس میں نہیں کوئی رکھا جا سکتا۔ وہ جو ذہنوں میں اور دلوں میں اور آستینوں کے اندر چھپے ہوئے بت ہیں وہ تو سب کے سب ساتھ ہوں گے، پتھر اور مٹی کا بت نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہ شرک۔ یہ گھر طائفین قائمین کے لیے رکھا جائے گا۔ اب طائفین ہو گیا طواف کرنے والے، قائمین ہو گیا نماز میں کھڑے ہونے والے، رکوع رکوع میں جانے والے، سجدہ سجود میں جانے والے۔ سارا مقصد حل ہو گیا۔ یہ گھر کو اس اہتمام سے بنوایا گیا، خدا نے اپنا گھر کہا
کتنی بڑی کشمکش ہوئی اس کے لیے. یعنی اگر یہی چیز تھی کہ وہاں ذرا طواف کرنا تھا، رکوع و سجود تھا، اس قسم کا گھر مدینے میں کیوں نہیں بن سکتا؟ وہاں بھی تو مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں سب کو یہ ہوتا تھا. ان مساجد کے اندر جو مدینے میں تھی، کیا وہاں قیام نہیں ہوتا تھا، وہاں رکوع نہیں ہوتا تھا، وہاں سجود نہیں ہوتے تھے؟ طائفین میں نے بتایا تھا آپ. طائف کہتے ہیں عربی زبان میں راتوں کو پہرا دینے والے، نگہبانی کرنے والے، نگرانی کرنے والے. شہداء علی الناس اس امت کو کہا تھا کہ اس امت کا یہ قوم کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین قوم ہو، نو انسانی کی بھلائی کے لیے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے. اور بھلائی کی ایک بات یہ ہے شہداء علی الناس، تمام نو انسانی کے اعمال کی نگرانی کرو. نگرانی کس انداز کی کرو؟ قائسین کہ خلق خدا آرام سے سوئے اور تم پہرے دو کہ ان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو. قائس پہرا دینے والے کو کہتے ہیں. وہ ہو گیا طواف ہمارے یہاں. کعبے کے متعلق قرآن نے کہا تھا یہ قیامن للناس ہے، نو انسانی. یہ مقصد یہ ہے اس نظام کا جو جس کا مرکز کعبہ ہے کہ نو انسانی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے، کسی کے محتاج، کسی کے سہارے کی محتاج انسان نہ رہے. قائمین وہ تھے جو اس نظام کو قائم کرنے والے تھے. یہ قائم کرنے والے، یہ پہرا دینے والے، ان کی اپنی بھی کو خصوصیت ہونی چاہیے. نہ ہر قسم کا انسان یہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ امت اس قسم کے انسانوں کی بھیڑ تھی. یہ پہلی خصوصیت ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ راکعین اور ساجدین ہونے چاہیے. اگرچہ رکوع اور سجود کے بنیادی معنی تو جھک جانا ہی ہے، لیکن قرآن کریم نے ان دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا. اور وہ جو شکل اس کی تجویز کی ہے نا، رکوع کے اندر پوری کی پوری حیت سجدے کی جیسی نہیں ہوتی. جھکاؤ ہوتا ہے، آدھا سا جھکاؤ ہوتا ہے. کمپلیٹ سرنڈر اس کا جو ہوتا ہے سجدے میں جا کے ہوتا ہے. معصوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ایسی ہو کہ ابھی عبوری دور ہو اس نظام کے قیام کا جس میں کہ کامل اطاعت کی جائے قوانین خداوندی کی، اس عبوری دور کے اندر یہ کچھ ہوگا کہ جہاں تک حالات اجازت دیں گے اس کی اطاعت کی جائے گی اور پھر بڑھا جائے گا آگے تاکہ کامل اطاعت کے لیے حالات مساعد ہو جائے. یہ جو عبوری دور کے اندر اس قسم کی اطاعت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے قرآن نے رکوع سے تعبیر کیا ہے. اور آخری دور جو ہو جائے گا جس میں کامل اطاعت ہو جائے گی وہ ہے جسے سجدہ کہا ہے قرآن نے. مدنی زندگی کے اندر یہ جو مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ابھی حالت رکوع میں تھی. کعبہ جب آپ کی تعبیر میں آیا ہے اور وہ مرکز بنا ہے اس نظام کا، تو یہ حالت تھی سجدے کی جو آگے آئی. ابراہیم سے ہم نے کہا تھا کہ بناؤ ہمارے لیے ایک گھر جو انسانی تصورات، تخیلات، قوانین و احکام سے پاکیزہ ہو، بالکل خدا کی حکومت کا مرکز. بنانے کے بعد کیا کہا تھا کہ یہ قیامن للناس ہے، نو انسانی کے لیے بنایا گیا. کہا تھا کہ ومن دخلہ فقد آمن، جو یہاں آ جائے گا، داخل ہو جائے گا، اسے امن مل جائے گا، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا.
میں نے اس درس میں بتایا تھا کہ سارے قرآن میں کعبہ اور حج جہاں بھی آیا ہے الناس کے لیے آیا ہے. بڑا عجیب نقطہ ہے بہر. وہ الناس کے لیے ہے. قرآن کا مقصد ہی عالمگیر انسانیت کی برادری بنانا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، پوری نو انسانی ایک امت واحدہ. یہ ہے الٹیمیٹ گول، مقصد منتہا قرآن کا. اسی لیے ابراہیم سے جب کہا کہ مکان بناؤ، جی بنا دیا تھا. اس کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب اعلان کر دے تمام عالم انسانی میں. الناس ہے جی، اذن فی الناس. کیا اعلان کر دے؟ بالحج. ہمارے لیے تو وہ حج خاص ایک تصور رہ گیا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں. اس لفظ کا خود مادہ حجت اور دلیل ہے. نو انسانی سے اعلان کر دو کہ جو متنازع فی معاملات ہیں ان کو لٹھ بازی سے اور جنگ سے اور شمشیر سے اور جھگڑے سے اور لڑائی سے طے نہ کرو. آؤ اس مقام پہ تمام معاملات کے فیصلے دلیل و حجت کی روح سے ہیں. مقصد یہ تھا اس خدا کے اس گھر کا. اذن فی الناس، آہا یا تو کا رجالا وعلا کل ضامر یا تین من کل فج عمیق. تم نے اگر یہ اطمینان دلا دیا نا انسانوں کو کہ یہاں ان کے معاملے دھاندلی سے نہیں ہوں گے، دلیل و حجت کی بنا پہ ہوں گے. کہا کہ تم دیکھو اس کے بعد آواز دے کے کس طرح سے لوگ دوگ بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں پیدل سواریوں پہ. مریل خادی کا کسی کو اونٹ نہیں ملی تو اس پہ چلے آئیں گے تمہاری طرف. تم یہ اعلان تو کر کے دیکھو. آج بھی عزیزان من کوئی مقام اگر ایسا ہو جس کا اعلان یہ ہو کہ من دخلہ ہو فقد آمن، جو یہاں پہنچ گیا اسے پورا امن نصیب ہو، کوئی ستانے والا اس کو باقی نہیں رہے گا. قیام للناس، وہ ہر قسم کے سہاروں سے بے نیاز ہو جائے گا. آؤ یہاں تمام معاملات متنازع کی جو ہیں دلیل و حجت کی بنا پہ یہاں طے ہوں گے. یقین دلا دیجیے عزیزان من انسانوں کو، اور پھر دیکھیے اس آواز کے اوپر کس طرح میں انسانیت ہے. من کل فج عمیق، ہر قسم کے راستوں سے وہ ہوں نہ ہوں بھاگے ہوئے آئیں گے لوگ تمہاری طرف، سائے کے لیے آئیں گے. سنیے عزیزان من، الناس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ یہاں. وہ آئیں گے کاہے کے لیے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ تم ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو. لیشہدوا منافع لہم، الناس کو تم دعوت دو. بات کتنی کا، یعنی یہ تو صرف کنوینر ہو گئے، صرف یعنی اس اجتماع عظیم کے انعقاد کی ذمہ داریاں لینے والے، اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے صرف یہ حیثیت ان کی ہی. دعوت دو ساری نو انسانی کو تاکہ وہ آ کے دیکھیں کہ یہ نظام خدا بندی نو انسانی کے مفاد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. لے یشہدوا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. یہ تھا حج کا اجتماع عزیزان من، جس کے لیے کعبے کو مرکز بنایا. ساری چلی جائے گی ساری دنیا یہاں تک.
ہم اہتمام کرنے والے بھی آئیں گے. اور یہاں تو جب شیر بھر گیہوں بھی نہیں، کھجوروں کے موسم میں 4 کھجوریں ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ کھجوریں کھا لیتے ہیں، باقی گٹھلیاں چیز کے سارا سال گزارا کرتے ہیں. کہ کسی جو سدے جان رہے ہو یا یہ سدا دیں دے اور ساری دنیا میں تو ایسے آگے کھان کے پھر جان دے. عزیزان من قرآن ہے، کوئی گوشہ اس حال میں کبیر کی نگاہوں سے تنہا نہیں رہتا. کتنے بڑے اجتماع عظیم کے لیے جو بلاوا بھیج دیا گیا، کیفیت وہاں یہ ہو. نیند اور کمیونیکیشن اس زمانے میں ابھی تھے ہی نہیں کہ چلو جی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہاں ڈراپ کر دیا جائے گا، کھانا وانا ان کو. وہ اتنے انسانوں کے لیے کریں گے کیا ہم؟ آپ کو یاد ہے کہ دوسرے مقام پہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کعبہ بنا لیا، کہ آپ سوچیے کہ کعبہ، اس کی تعمیر، یہ معمار دونوں باپ بیٹا، اس کے بعد جو پہلی دعا مانگی تھی وہاں کعبے میں کھڑے ہو کر، پہلی دعا کعبے کی وہ یہی تھا کہ یا اللہ میں نے ان بچوں کو اپنے یہاں بسا تو دیا ہے اور تو جانتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے کو، وادی غیر ذی زرع ہے یہ، اس لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام خدا کے لیے کر دینا کچھ خدا کے لیے. یہ پہلی دعائے ابراہیمی ہے تعمیر کعبہ کے بعد. قرآن اس دنیا میں رہنا سکھاتا ہے عزیزان من. جوگیوں، سنیاسیوں اور بھکشوؤں کا مذہب، اور ان کا بھی کیا، ان کو بھی تو کھانے کو پھر چاہیے ہی ہوتا ہے. الگ چیز ہے نا کہ کمائیں اور کھائیں یہ، لیکن جب تک اس زمین سے قدم ٹکے گا کھانے کا مسئلہ تو آپ کا مقدم. تو میں نے کہا ہے نا اس کی اہمیت یہ دیکھنی کہ وہ کعبے کی تعمیر کے بعد پہلی دعا یہ تھی. فرق یہاں ہوتا ہے، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روٹی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دنیا میں آج ہو رہی ہے، بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں روٹی کو آخری مقصود قرار دے دیا انسان. اب ساری دنیا کا مطالبہ بھی روٹی کا بڑا مکان رہ گیا، اور جو ان کا اطمینان کراتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دے دیں گے. یعنی اس سے آگے اب انسانیت کا کوئی نہ مطلب رہا، نہ کوئی مدعا رہا، نہ آرزو رہی، نہ خواہش رہی، نہ کوئی ان کا اس کا تقاضا پورا کرنے کی بات ہوئی. یہاں تک اس کا اگر دے دیا جائے تو بس مقصد حل ہو گیا انسانیت کا. خالص حیوانی سطح کی زندگی، وہ جو میں نے اپنے کنونشن کے خطاب میں کہا تھا کہ سوچئے کہ یہی مقصد اگر ہو تو کمہار اور گدھا دونوں ایک لیول پہ آ گئے. یعنی اس گدھے کے لیے بھی تو کھانا، گھاس، اور سردی ہے تو وہ چولہے جڑی پاؤں ہے جن کپڑا کوٹھا جدے تو بن دیں، اس کے لیے بھی روٹی کا بڑا مکان، تو اس کمہار کے لیے بھی روٹی کا بڑا مکان. تو یوں تو ہو گئے یہ دونوں برابر یکساں. اولائے کا کالا نام، کمہار گدھے جیسا، قرآن آگے کہتا ہے بالہم اضل، اس سے بھی بدتر اس لیے کہ سارا دن تو دونوں گدھا اور کمہار یکساں طور کے اوپر وہ سب کچھ کرتے رہے. شام کو جب آیا گدھے کو باندھ دیا، گدھے کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا گھاس کہاں سے آئے گا. اب اس کو جو عدل ہے کم بخت، اس کو گدھے کی گھاس کی بھی فکر ہے، بچوں کی روٹی کی بھی فکر ہے. یعنی حیوانی سطح سے بھی کیا گزرا. میں نے کہا یہ ہے کہ روٹی مقدم شے ضرور ہے، یہ مقصود بذات نہیں، منتہا نہیں انسانی زندگی کا. انسانیت کے بلند تقاضوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے جہاں یہ چیز آئی ہے دعائے ابراہیمی، یا اللہ یہاں ان کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، وہاں آگے ہے لعلہم یشکرون، تاکہ مقصد بلند جس کے لیے یہ کعبہ بنایا ہے اس کے حصول میں یہ جو محنت کریں تو ان کی محنتیں نتیجہ خیز ہوں، اس کے لیے روٹی کی ضرورت ہوگی.
ہمیں لعلہم یشکرون کا ترجمہ بتا دیا تاکہ یہ شکر کریں. تو روٹی پہ دیا کھائے کھا کے کہیں اللہ کا شکر ہے, چل بھائی کے ساتھ عزیزان من قرآن ہے. پہلی دعا روٹی کی سکھائی گئی کہ یہ بڑی ضروری تھی. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ مقصود بذات نہیں ہے, تاکہ آگے وہ لعلہم, تاکہ یہ بتایا ہے کہ مقصد وہ ہے. وہی بات جو بار بار میں کہا کرتا ہوں, ویزا نعمان اللہ توفیق دے تو بڑی اتنی سی عربی تو ضرور سیکھ لیجئے, کچھ مشکل نہیں ہے. یہ تو انہوں نے مفت ودیا بنا رکھا ہے کہ صاحب 7 سال تک 18 علوم کہیں حاصل کرو جا کے, تو پھر کہیں تمہیں سمجھ قرآن نہیں پھر سمجھ میں آیا. قرآن تو ہوتا ہی نہیں ان کے نصاب میں, ساری سورہ بقرہ ہوتی. بڑا آسان ہے لیکن اس سے یہ چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. یہ لعلہم کیوں آیا ہے, کہا یہ جو ہے کہ روٹی کا انتظام صحیح, لیکن یہ مقصود بذات نہیں ہے تاکہ یہ اس مقصد کو حاصل کر سکے. ایک لفظ لعلہم یشہدوا منافع لہم. ہاں اگلی بات میں کہہ رہا تھا کہ پھر ساتھ سے کیا کیا جائے, کہا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ان سے کہو یا تم لوگ وہاں سے اپنا چلتا پھرتا ہوا رزق لیتے آیا کریں. یہاں چلتا پھرتا ہوا رزق کون سا ہے, یہی مویشی, یہ اونٹ ہے, فالتو لایا کرو. قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ ان کو لاؤ, ان کے اوپر سامان لا دو, راستے میں ان سے کام لو, اور یہاں آؤ, پھر یہاں آنے کے بعد انہیں ذبح کرو, تو کھاؤ پیو. یہ جو مسئلہ تمہارے پریشان کرنے والا تھا وہ حل ہو جائے گا. کھاؤ پیو, کہا خود ہی کھاؤ پیو. یہ بیچارے یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی کہاں نصیب ہوتا ہے, ان کو بھی بلا لیا کرو. یعنی حالانکہ یہ مہمان آئے تھے, یہ میزبان تھے, یہاں مہمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ان میزبانوں کو بھی بلا لیا کرے. بڑے غریب نے سوان علاقے میں بات جو کہا تھا نا کہ باہر کے رہنے والے اور یہاں والے جو ہیں وہ یکساں ایک سطح پہ آ جائے, تو وہ یوں ایک سطح پہ آئے کہ یہ جانور وانور ذبح کرو, ضیافتیں کرو, پکاؤ کھاؤ یہاں, تو پھر یہی نہ ہو کہ تم پکاؤ کھاؤ تو آنے والے تاکتے رہیں. ان کو بھی ساتھ بلا دیا کرو. یہ ہے عزیزان مسئلہ جو آپ کی قربانی بن گیا. یہاں پھر وہی یذکر اسم اللہ, ہر بات میں وہ بس ذرا سا رخ یوں ٹویسٹ کر دیتا ہے. بات کھانے پینے کی ہو رہی ہے, اس میں بھی یہ چیز ہے کہ تاکہ قانون خداوندی تمہارے سامنے رہے کہ کاہے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. گوشت تو تم روز ہی کھاتے ہو, ذبح بھی جانوروں کو کرتے ہو, یہاں اپنے سامنے رکھو تم اس مقصد کو. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی ایک فارمل شکل یہ بھی ہے, ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا نہایت ضروری ہے, لیکن وہ چیز جو ہے وہ رسم نہیں صرف. اور اب تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جو صبح اٹھ کے گوشت لے آتے ہیں اس سے وہاں وہ رسم بھی پوری کی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں. اصل یہ چیز ہے کہ جب یہ چیز آگے آتا ہے قرآن بتاتا ہے. آئے گا تو میں بتاؤں گا کیا کہتا ہے قرآن. کہا یہ ہے اس میں کہ جانور کو لٹاؤ, ہاتھ میں چھری دو, تمہارے قبضے میں آ گیا. سخر لکم قرآن کہتا ہے. تم نے دیکھا کہ کس طرح تمہارے قبضے میں وہ آ گیا, مسخر کر لیے تم نے, تم اس کے اوپر چڑھ بیٹھے, وہ تمہارے زیر ہو گیا, ہاتھ میں چھری لے لی.
تو ذبح بھی تم کر رہے ہو، یعنی وہ بے بس محتاج اور تم غالب اور مسلط۔ ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر آ جائے کہ ہم بڑے ہیں، کہا کہ اس وقت کہو نہیں ہم نہیں بڑے، اللہ اکبر بڑا وہ ہے، بڑا وہ۔ من یہ بات کہ اس طرح سے جانور حلال ہو جاتا ہے، یہ نہ کہا جائے تو حرام ہو جاتا ہے، ان دو لفظوں میں کیا رکھا تھا؟ وہ مقام جہاں ہر قسم کا غلبہ تکبر جو ہے وہ مجسم ہے، جو اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو نیچے گرایا گیا ہے، اس کے حلقے چھری پھیر رہا ہے، سب اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے نازک مقام پہ یہ یاد دلانا، کیوں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ کہیں آ جائے کہ ہم بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے؟ قطعاً یہ بات نہیں، یہ تکبر اللہ اعلی ما حدث تمہارے اوپر بھی چلے۔ یہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو عزیزان من آپ صرف مسائل بن کر جی یہ تو وہ ہے جی وہ آپ کے ہاں اب ہر شخص دو دو جانور ذبح کر کے وہاں پہنچ سے چلا جائے، اس کا نام قربانی رکھ لیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ذبح کرنے والے جانور ہیں، عجیب بات ہے قرآن میں ان کے لیے کہیں قربانی کا لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے یہ بتایا۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ یہ سارا کچھ بتایا، یہاں جمع ہو، کھانے پینے کا یہ سامان کرو، مقصد سامنے رکھو۔ آگے ہے عام ترجمہ جو ہمیں بتایا جائے گا، پھر تم اپنی میل کچیل دور کرو، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ وہ جو ہے کہ وہ حج کے وہ بعد کا تیسرے دن چولی حاجی کا کتنے دن وہ بھی پنڈ کرائی دی ہے، پھر حجامت بنوا سکتے ہو، میل نکال سکتے ہو، یہ سارا کچھ کر سکتے ہو، وہ تیسرے دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ ہو گیا کہ پھر تم اپنی اس کے بعد میل کے ساتھ دور کرو۔ تفاصا کہتے ہیں جتنے بھی کوئی الجھاؤ پیدا ہو گئے ہیں، گنجنا پی گئی ہیں، اور یہیں سے جب بالوں میں وہ گنجل پیدا ہوتی ہے نا، یہ چیکٹ ہو کے جمع ہو جاتے ہیں، یہیں سے اس کو بھی یہ کہتے ہیں، بنیادی معنی اس سے ہوتے ہیں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں، گنجنا پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے اگلی چیز ہوتی ہے چیکٹ ہو جانا ان بالوں میں۔ کہا یہ سارا کچھ کرو، کھانے پینے کا سامان کرو، اور مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ جتنی گنجنے پیدا ہو گئی انہوں نے ان کو پھر وہاں دور کیا۔ قرآن نے ایک لفظ عاکفین کہا ہے حج کے لیے، خائفین والعاکفین۔ آپ کو پتا عاکف کس کو کہتے ہیں؟ الجھے ہوئے بالوں کو کنگھی سے سنوارنے والا جو ہوتا ہے اسے عاکف کہتے ہیں۔ اور یہاں تفثہم، نو انسانی کے الجھے ہوئے معاملات جو ہیں، ایسے الجھے ہوئے کہ ان کی مفاد پرستیوں کی کوششوں نے ان میں چیکٹ پیدا کر دی ہے، ہلے نہیں رہے کسی طرح سے۔ بابا کھانے پینے کا بھی سامان ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا، تو اب یہاں یہ کام ہے جو کرنے کا ہے کہ جتنی آلائشیں ہیں، جتنے الجھاؤ ہیں، جتنے گندلا پن ہیں، ان سب کو تم پورا صاف کرو، سنوارو،
یسوع کائنات انسانیت کو سوارو، یہاں مشکات بھی کرو ان کے اندر، سوارو ہی نہیں بلکہ یسوع تابدار کو اور بھی تابدار، یہ کام کرتے والجوفو نذورہم۔ اب نظر تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے منت مانی جاتی ہے، وہ نظر اللہ نے حسین، قرآن دو چیزیں جانتا ہے، ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خود اس نے واجب ٹھہرائی ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھتی ہے یہ ہوں، اور ایسی چیزیں جو وہ اپنے ذمے خود لے لیتی ہے۔ یہ جو آگے خود ذمے اپنے لے لینے والی بات ڈیوٹیز ہوتی ہے نا رضاکارانہ طور کے اوپر، وہ نظر کہلاتی ہے کہ ہم نے تو یہ کچھ بیان کر دیا، یہ کچھ کیا، لیکن اپنے طور پہ جزیات طور کے اوپر چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو تم نے ان لوگوں سے کچھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، اپنے اوپر ذمہ داریاں لے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، ان کو پورا کرو یہاں۔ اب تاکہ جب یہاں سے انسانیت واپس جائے تو کوئی الجھی ہوئی شاید، کوئی متنازع کی شاید، کوئی ایسی بات حل طلب نہ رہ جائے کہ جس کو لے کے یہ آئے تھے اور وہ حل نہیں ہوئے، جو تم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، جو ذمہ داریاں سنبھالی تھیں وہ پوری کی پوری یہاں نہیں کی گئیں۔ یہ کرو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور کعبے کو بیت العتیق بھی کہا، عتیق کے معنی آزاد کے ہیں، آزاد، اس کے معنی جو متقدم لیے جاتے ہیں نا، پہلا، پرانے کے معنی میں یہ لیتے ہیں اب آج کل تو اس کو، اور پہلا جو لیا جاتا ہے وہ اس لیے لیتے تھے کہ سب سے پہلے اگر کوئی انسان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو کسی دوسرے انسان کی حکومت نہیں ہوگی نا، لیکن اس کے معنی آزاد ہوتا ہے۔ اب یہ جو نظام ہے، یہ مملکت ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کا سمبل جو ہے، خود اس کو بیت العتیق کہا ہے، تو یہ نظام تو تمام دنیا کے انسانوں کے رجحانات اثرات سے آزاد ہوگا تو یہ کام وہ کر سکے گا، اسی لیے اس کو بیت العتیق کہا۔ سورہ حج کی آیت 22 تک ہم آ گئے، بیان یہی جاری ہے اور آگے بھی چلے، اسی ردھم اور اسی ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ آگے۔ ذالک، کیا ہوا تھا اگلی بات؟ ذالک یہ جو پہلے ہم نے کہا ہے یہ، اور آگے پھر وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ الحج کی آیت 29 تک ہم آ گئے۔